بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام، آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارزقنا التفکر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقينا، إنك على كل شيء قدير۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا، إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء، تنگ دستی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے ایک سوال کیا تھا کہ کیا خیال ہے تمہارا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تم پہ، تو کیا رب کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ تو اللہ نے کہا کہ بلکہ صرف تم اسی کو پکارو گے، اور وہی تمہاری تکلیف کو دور کرے گا، اور تم اللہ کے شریکوں کو فوری بھول جاؤ گے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے امتوں کی طرف، اور ان امتوں پہ تنگیاں بھی آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچ دیا گیا۔ صحابہ کرام کو بھی بڑی جسمانی تکلیف پہنچائی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بائیکاٹ کیا گیا، خوراک بند کر دی گئی، معاشی بائیکاٹ کیا گیا، سماجی بائیکاٹ کیا گیا۔ تو یہ تکالیف پہلے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی تھی، اب بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم یہ تنگیاں تکلیفیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ عاجزی کریں، لیکن جن قوموں کی بد نصیبی ہو وہ عاجزی کی بجائے مزید گناہوں کی دلدل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں بھی دیکھ لیں، کوئی دنیاوی تکلیف ہم کو پہنچتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، یا اس قسم کی کوئی اجتماعی عذاب کی شکل، تکلیف کی شکل آتی ہے، تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ مسجد کے نمازیوں کی تعداد وہی رہتی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 منٹ، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ خوف ہوتا ہے، کوئی دیہڑی ڈنگ خوف رہتا ہے، اس کے بعد ختم۔ کرونا آیا، ایک دفعہ پوری دنیا میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن کرونا چلا گیا، فیز 2 آ گیا، 3 آ گیا، 4 آ گیا، اب ہم کرونا کھیل رہے ہیں، کرونا کے عادی ہو گئے۔ ہاں جی، ہوں اسی کرونا کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں امتوں پہ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں،
اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ سمجھیں کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، اسے مناؤ، اس کی طرف لوٹو، اس کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے رب کو مناؤ۔ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو اس کو صرف دنیاوی اسباب کے ساتھ ہی خاص رکھتے ہیں، جی دنیا میں وہ پلیٹیں ٹکرائی ہیں اس لیے زلزلہ آ گیا ہے، ہاں جی فلاں کام ہو گیا اس لیے یہ سیلاب آ گیا ہے، وہ جناب ڈیم کا بند ٹوٹ گیا ہے اس لیے سیلاب آ گیا ہے، فلاں کام، وہ دنیاوی اسباب پہ گھومتے رہتے ہیں، اس کا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ یہ اللہ کی طرف سے گرفت ہے، پکڑ ہے اللہ کی، یہ اللہ کی طرف سے آفت ہے، یہ ہمیں اللہ نے جھنجھوڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا عذاب آنے کے وقت الٹا چلتے ہیں نا، ان کا پھر حال کیا ہوتا ہے؟ فلولا اذ جاءہم باسنا، پھر کیوں نہیں انہوں نے عاجزی کی، فلولا پس کیوں نہیں اذ جاءہم باسنا جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا تو انہوں نے عاجزی نہیں کی، عاجزی کی، یعنی جب ہمارا عذاب ہے تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی؟ ان کو عاجزی کرنی چاہیے تھی۔ آپ دیکھیں جاپان ہے نا، جاپان کے اندر ہر سال سونامی آتا ہے، ہر سال سمندر کی لہریں آتی ہیں اور پورا شہر تباہ و برباد کر دیتی ہیں، آبادی بھی اور بلڈنگیں بھی تباہ ہوتی ہیں، گرتی ہیں۔ حرام ہے جن کو ایمان لانے کی توفیق ہو، ان کو مسلمان ہونے کی توفیق ہو، ان کو رب کو پہچاننے کی توفیق ہو، کو خوف ہو، وہ سمندر کے آگے دیوار کھڑی کر رہے ہیں، ہاں جی سمندر کے آگے دیوار کھڑی کر رہے ہیں، اور دیوار کے ساتھ وہ اس قسم کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں کہ جس کے اندر بہت زیادہ وہ ربڑ جس طرح ہوتی ہے نا، ربڑ کی طرح کی دیواریں اور وہ مٹیریل بنا کے استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا عام طور پہ وہ پانی کے اندر کوئی آپ سیمنٹ کی کوئی چیز بناتے ہیں نا، تو وہ پانی میں آپ اس کو پھینکتے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ اس قسم کا مٹیریل بنایا ہے کہ وہ زیر زمین سمندر کے اندر پتہ نہیں کتنی گہری وہ دیواریں اور پلر بنا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وہ مٹیریل پانی کے اندر ڈالتے ہیں نا، وہ اپنا اندر کا پانی بھی چھوڑ دیتا ہے اور مٹیریل وہیں کا وہیں سالڈ جو ہے نا وہ پلر کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ سارا سلسلہ۔ تو وہ سونامی سے باندھ رہے ہیں، اور وہ اس قدر اس کے اندر لچک ہے کہ اگر بحری جہاز بھی آ کے اس دیوار کے ساتھ یوں ٹکرا جائے گا نا، تو وہ یوں ٹکرائے گا تو دیوار بھی اس کے ساتھ ہی کپڑے کی طرح چلی جائے گی، حتیٰ کہ وہ یوں واپس چلا جائے، وہ گرے گی نہیں، ٹوٹے گی نہیں۔ تو یعنی دیکھیں کہ جس طرح دماغ جانا چاہیے ادھر جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی قوموں کی بد نصیبی ہے کہ نہ وہ سمجھتے ہیں نہ اس طرف ان کا دھیان جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلولا جاءہم باسنا تضرعوا، پس کیوں نہیں جب آیا ہماری طرف سے ان پر عذاب انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی؟ ہوا کیا؟ ولکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور خوبصورت خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے جو تھے وہ عمل کرتے۔ شیطان ان کا عمل خوشنما بنا دیتا ہے، اور تم بڑی ترقی کر رہے ہو، تم بڑا اللہ کام کر رہے ہو، تم دنیا کو حیران کر رہے ہو کہ یہ ایک ایسی چیز تیار ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس کی ان کو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر شے کے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک اپنا سٹائل ہے، انداز ہے رب العالمین کا، کہ جب دنیا اللہ کی نصیحتوں کو بھول جاتی ہے، اس کو پسے پشت ڈال دیتی ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتی، اللہ رب العالمین پھر ان پر ترقی کے دروازے کھول دیتے۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ واللہ عالم ملک کون سا تھا، وہ کوئی
تحقیقی ویڈیو نہیں تھی، غالباً کوریا یا جاپان، ان میں سے کوئی ملک، وہ سڑکوں پہ جو لکھائی تھی نا وہ اس قسم کی تھی، ایک ہی جگہ پہ سڑکوں کا جال ہے، 4 سڑکیں ادھر جا رہی ہیں، 4 اس کے اوپر سے جا رہی ہیں، 4 اس کے اوپر سے جا رہی ہیں، 4 اس کے اوپر سے جا رہی ہیں، ایک ہی جگہ پہ کو 40-50 سڑکیں جو کوئی نکل رہی ہیں، کوئی ادھر کو جا رہی، کوئی کدھر کو جا رہی۔ تو یہ دنیاوی ترقی بڑی پھر ہو جاتی ہے کب؟ جب انسان اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم یہی کرتے ہیں، ان کے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کا دماغ بھی بڑا کام کرتا ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، ان کے پاس دنیاوی اسباب آ جاتے ہیں، ان کے پاس مادی اسباب آ جاتے ہیں، ان کے پاس ایک تگڑی معیشت آ جاتی ہے، اور وہ اسی کے اندر مگن ہو جاتے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پس جب وہ بھول گئے اس کو جو نصیحت کی گئی تھی ان کو، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان پر دروازے ہر شے کے۔ جاپان میں بھی مسلمان ہیں، وہاں بھی اسلامک سینٹر ہیں مسلمانوں کے، وہاں پہ جو کلمہ پڑھنا چاہے اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ جاپان میں قرآن کوئی اور تو نہیں ہے نا، یہی قرآن ان کی ہدایت کے لیے بھی ہے نا، یہی قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے، یہی قرآن چائنا والوں کی ہدایت کے لیے، یہی قرآن امریکہ والوں کی ہدایت کے لیے، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے یہی کتاب ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب وہ نصیحت کو بھول جاتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان پر ہر شے کے تمام عیش و عشرت کے دروازے کھول جاتے ہیں، اور جب وہ ان عیش و عشرت میں کھو جاتے ہیں، حتی اذا فرحوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، بما، ان چیزوں پہ اوتو جو ان کو دی گئی ہیں، وہ دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، اخذناہم بغتۃ، ہم ان کو پکڑتے ہیں پھر اچانک پھر ان کی بربادی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو وہ اچانک نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بغتہ کا معنی بھی اچانک ہے اور اذا کا معنی بھی اچانک ہے، یعنی اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے اور اسی لمحے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، امید ہی ٹوٹ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب رائے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر حال کیا ہوتا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ لوگ کہتے ہیں جی دیکھو نا، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تو بڑی رحمت والا ہے، اللہ کی رحمت اس کے غصے سے وسیع ہے، وہ ایک ہی تصویر کا رخ دیکھتے رہتے ہیں، دوسرے رخ کی طرف آتے ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جس قوم نے ظلم کیا نا، یہ انبیاء کے پچھلے امتوں کے بھی قصے اللہ بیان کر رہے ہیں نا، کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، ان کو ہم نے خوشحالی دے دی کہ وہ دین کو بھول گئے، دین کی تعلیمات کو بھول گئے، تو ہم نے ان کو دنیا کی خوشحالی پھر اتنی دی کہ وہ اس کے اندر مگن ہو گئے، اور پھر اچانک رب کو پکڑ آ گئی اور عذاب آیا اور تباہ و برباد کر دیے گئے۔ قوم لوط دیکھ لیں، قوم عاد دیکھ لیں، قوم سمود دیکھ لیں، مدائن صالح دیکھ لیں، فرعون اور اس کی آل دیکھ لیں، نمرود اور اس کی آل دیکھ لیں، اللہ نے ان کا صفحہ ہستی سے نام و نشان ہی ختم کر دیا۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کہتے ہیں پھر جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی، اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پہ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے پھر رحم ہی ہوتا ہے کہ ایسے گندے لوگوں سے اللہ اپنی زمین کو پاک کر دیتے، یہ بھی رب کی طرف سے رحم ہے ان لوگوں پہ جو سیدھے ہیں، جو ہدایت پہ ہیں، جنہوں نے صبر کیا ہے۔ اب انبیاء سال ہر سال انہوں نے تکلیفیں سہی کی، تو اب ان کا حق نہیں ہے اللہ کی رحم دلی حاصل ہو، اللہ کی رحمت حاصل ہو اور انہیں نجات ملے ان گندے گلیز لوگوں سے؟ تو اللہ پھر ایسا کرتے تھے، اس پیغمبر کو اور ان کی قوم کو وہاں سے شفٹ کروا دیتے اور
پیچھے جو قوم کے گندے اور غلیظ لوگ رہ جاتے تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے اللہ اپنے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو امن اور ان لوگوں سے سکھ کا سانس دیتے، چین نصیب فرما دیتے۔ یہ بھی رب کی رحمت ہے، آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اس لیے اللہ رب العالمین پھر ایکشن لیتے ہیں جب میرا رب چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ کہتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے صرف اس کی جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کے سوا کسی کی۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا ہے، یہ کیا خیال ہے تمہارا، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ لے لے تمہاری سماعت کو، کان ہو اتنے اتنے بڑے، سنے نا، کیوں جی اللہ تمہاری سماعت کو لے لے، کان ہو سنے نا، وابصارکم، اور تمہاری نگاہوں کو لے لے اللہ، آنکھیں ہوں ڈیلیں ہوں ان میں روشنائی نہ ہو۔ مادرزاد اندھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی علاج ہے؟ پیدائشی گونگے بہرے، کوئی علاج ہے؟ اگر کسی شخص کے پاس یہ چیزیں ہوں اور رب اس کی بصارت لے لے، رب اس کی سماعت، قوت سماعت لے جائے، قوت گویائی لے جائے، وہ گونگا ہو جائے، بہرا ہو جائے، اندھا ہو جائے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ کہتے ہیں یا وہ مور لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ، کون ہے معبود غیر اللہ، اللہ کے سوا، یأتیکم بہی، کہ وہ یہ چیزیں تمہیں واپس دے دے۔ کمال ہے۔ اور رب تمہاری سماعت لے جائے، تمہاری آنکھیں لے جائے، تمہارے دل پہ مور لگا دے، کون سا الہ ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس کر دے؟ مشرکین مکہ کے بارے میں میرے رب نے کہا تھا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اے پیغمبر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی، اور وہ 360 کو کعبہ کے اندر رکھ کے پوجتے تھے، وہ 360 پھر مور ہٹا دیتے نا دل سے، ہاں جی، اور وہ 360 پھر مور ہٹا دیتے نا کہ یہ اللہ نے مور لگائی ہے، یہ لو ہم ہٹا دیتے ہیں، ختم مور، وہ نہیں ختم ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ کے سوا یہ طاقت کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ نے تو ان کی طاقت بیان کی، کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ اتنے طاقتور ہیں ان سے مکھیاں چھین کے نکل جاتی، اور جن سے مکھیاں چھین لیں وہ کاہے کے طاقتور ہے؟ اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے قبر میں، جو اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے، جن کی قبر میں پانی پڑ جائے وہ پانی نہیں نکال سکتے، کفن میلا ہو جائے کفن تبدیل نہیں کر سکتے، ان کو کیا ہوش ہے کہ لوگ آ کے کیا سر پٹک رہے ہیں اور کیا کیا ان سے مانگ رہے ہیں اور کیا کیا ان کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سوچو، کیا تم نے دیکھا ہے، کیا خیال ہے تمہارا، اگر اللہ تمہاری سماعت لے جائے، تمہاری آنکھیں نگاہیں لے جائے، تمہارے دلوں پہ مور لگا دے، کون ہے معبود اللہ کے سوا جو یہ چیزیں لے آئے؟ انظر، اے پیغمبر دیکھ، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصدفون، وہ پھر منہ موڑ لیتے ہیں، سمجھ بھی آ جاتی ہے، منہ پھر موڑ لیتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں مننا۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، کہہ دیجئے کیا خیال ہے تمہارا اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بغتتاً، اچانک، یعنی رات کو تم سوئے ہو اچانک رب کا عذاب آ جائے، او جہرتاً، یا کھلم کھلا سامنے تمہاری آنکھوں دیکھتے آ جائے عذاب دن کے وقت۔ یہ عبد آباد میں جو زلزلہ آیا تھا صبح 8 بجے کے قریب ہے، 8 بجے کے قریب لوگ جاگ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو گیا، کسی نے روک لیا؟
کوئی کرنے والا ہوتا نا، لوگ بڑی کہانیاں سناتے ہیں، فلانے بابا جی نے تھم ہاتھ دور سے ہاتھ کا اشارہ کر کے وہ گرتی ہوئی چٹان روک دی اور فلاں کر دیا، وہاں کس نے آ کے وہ گھر بچائے ہیں؟ وہ تو کوئی بابا نہیں رہتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے اچانک اور جہرتن یا کھلم کھلا، ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بیاتن او نہارا، کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے رات کو جب تم سوئے ہوئے ہو، یا دن کو جب تم جاگ رہے ہو اور تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ تہس نہس ہو جائے، کیا کر لو گے؟ تو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ حل یہلک الا القوم الظالمون، کیا ہلاک کیے جائیں گے سوائے ظالموں کی قوم کے، یعنی ظالموں کی قوم کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اچھا لوگ بندہ، یہ تو پہلی قوموں کا ہی ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین کا سٹائل یہ تھا کہ فرما برداروں کو، ایمان والوں کو وہاں سے نکال دیتے اور پھر صرف اور صرف ظالموں پہ عذاب آتا تھا۔ لیکن یہ امت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ایک ہی جھٹکے میں پوری امت کو ہلاک نہیں کیا جائے گا اللہ کے عذاب سے۔ یہ قیامت کو یہ سارا سلسلہ ختم ہوگا، اس سے پہلے یہ سارا سلسلہ اکٹھا نہیں ختم ہو سکتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں جھٹکا لگتا ہے نا، وہ ظالموں کی بربادی ہوتی ہے، اور اگر اس میں نیک لوگ بھی مارے جائیں نا تو قیامت کو وہ اپنی نیات اور اعمال کے مطابق نیک لوگوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے، الا کہ وہ نیک لوگ ان گناہوں پہ راضی تھے تو پھر وہ انہی کے ساتھ شمار کیے جائیں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور نہیں ہم نے بھیجے رسول مگر خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے، مومنوں کو خوشخبریاں دیتے اور باقیوں کو وہ ڈراتے۔ فمن آمن واصلح، کوئی جو شخص ایمان لایا اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ان کو پہنچے گا عذاب اس وجہ سے جو تھے وہ نافرمانی کرتے۔ تو اس لیے رب کی نافرمانی کریں گے تو پھر جان بخشی ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی آیات کی اگر تکذیب نہیں کی، کفر نہیں کیا، شرک نہیں کیا، نفاق نہیں ہے عقیدے اور ایمان کا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ کبھی امید ہے کہ اللہ رب العالمین بخشش کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن اگر کفر شرک ہوا، اللہ کی آیات کی تکذیب ہوئی، تو پھر بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله خالقنا المولانا العلي العظيم.